جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین، جامعہ دارالعلوم کراچی کو ایک بہت ہی عجیب و غریب فتویٰ موصول ہوا ہے. وہ مکھیوں اور مچھروں کے مارنے کے بارے میں ہے. چونکہ آج کل گرمیاں چل رہی ہے اور یہ ہر گھر کا اور ہر انسان کا مسئلہ ہے، تو اس مسئلے سے ہم لوگوں کو آگاہ رہنا چاہیے کہ اس کے مارنے کا کیا حکم ہے. محترم سامعین، وہ سوال اور جواب آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تاکہ تمام مسلمان اس سے مستفید ہو سکے. جامعہ دارالعلوم کراچی کے دارالافتاء کو ایک سوال موصول ہوا. اس میں پوچھا گیا کہ کیا فرماتے ہیں علماء کرام اس مسئلے کے بارے میں کہ آج کل الیکٹرک آلہ کرنٹ دانی کے ذریعے موذی حشرات الارض مچھر وغیرہ کو مارنے کا شرعی حکم کیا ہے؟ کیونکہ حدیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہے کہ کسی بھی جانور کو آگ کے ذریعے جلا کر بہر صورت مارنے کی اجازت نہیں ہے. یعنی مفتیان کرام یہ فرماتے ہیں کہ اس آلے کو استعمال کرنے سے حرق یعنی مکھی اور مچھر وغیرہ خود جل کر مرنے کی صورت ہی پائی جاتی ہے، نہ احراق یعنی جلانے کی صورت پائی جاتی ہے. اس لیے اس آلے کا استعمال کرنا جائز ہے. اگر غور کیا جائے تو اس آلے کو استعمال کرنے سے ایک قسم کی بجلی نکل کر مچھر وغیرہ کو جلا کر مار راکھ کر دیتی ہے. تو اس آلے کو استعمال میں لانا ہی اس بات پر صریح دلالت کر رہا ہے کہ استعمال کرنے والا مچھر وغیرہ کو عمدن جلا رہا ہے، تو احراق کی صورت پائی گئی ہے. تو مذکورہ حدیث کی ممانعت سے خلاف لازم آ جائے گی. البتہ دوسرے حدیث مبارکہ سے موذی جانوروں کو مارنے کی اجازت ثابت ہے، لیکن اس آلے کے استعمال کرنے کے علاوہ دیگر طریقے بھی موجود ہیں. تو اس آلے کو استعمال کرنے میں کسی قسم کی ضرورت اور حاجت بھی نہیں رہی. اس لیے مفتیان کرام سے مؤدبانہ درخواست ہے مدلل جواب دیجیے. جزاکم اللہ خیرہ. محترم سامعین، جواب میں جامعہ دارالعلوم کراچی کے مفتیان حضرات لکھتے ہیں، واضح رہے کہ مچھر مارنے کے لیے اب تک کئی آلات ایجاد ہوئے ہیں. بعض آلات ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں کسی جگہ نصب کر دیا جاتا ہے اور مچھر خود آ کر اس سے ٹکراتا ہے، اور بعض آلات وہ ہیں جن کو ہاتھ میں لے کر مچھر کے قریب کیا جاتا ہے جس سے مچھر مر جاتا ہے. ان سب آلات کو انگریزی میں انسیکٹ کلر کہتے ہیں، اور چونکہ ہر ایک کا طریقہ عمل مختلف ہے اس لیے ان کے احکام بھی مختلف ہوں گے. اور اب تک جتنے بھی آلات ایجاد ہوئے ہیں ان میں ایک مشترک بات یہ پائی جاتی ہے کہ ان میں موجود کرنٹ سے مچھر مرتے ہیں. البتہ ان میں سے بعض آلات میں کرنٹ کی قوت پاور زیادہ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے بعض اوقات مچھر کرنٹ لگنے کے ساتھ ساتھ جل بھی جاتا ہے. ان آلات کے استعمال کا حکم یہ ہے: نمبر 1، جس آلے کو کسی جگہ نصب کیا جاتا ہے اور مچھر خود آ کر اس سے ٹکراتا ہے اور کرنٹ کے ذریعے مر جاتا ہے، جلتا نہیں، تو ایسے آلے کا استعمال شرعاً درست ہے. اور اگر وہ آلہ ایسا ہو جس میں کرنٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے بعض اوقات مچھر کرنٹ لگنے کے ساتھ ساتھ جل بھی جاتا ہے، تو بھی ایسے آلے کا استعمال ممنوع نہیں ہے. کیونکہ ناجائز عمل احراق یعنی کہ خود سے جلانا اور تعذیب عذاب دینا ہے، جو مذکورہ صورت میں نہیں پایا جاتا. نیز چونکہ اس آلے کا مقصد خود کو مچھروں کے شر سے بچانا ہے، اس لیے اگر اس میں کوئی مچھر آ کر جل جائے تو اس میں بظاہر کوئی گناہ معلوم نہیں ہوتا. دوسری بات، وہ آلہ جسے ہاتھ میں لے کر مچھر کے قریب کیا جاتا ہے اور اس سے مچھر مر جاتا ہے، سوال میں ذکر کردہ تفصیل کے مطابق اگر اس آلے کے استعمال سے مچھر نہ صرف کرنٹ سے مرتا ہے بلکہ جل بھی جاتا ہے، تو اس آلے کے بجائے اس آلے کو ترجیح دینی چاہیے جسے کسی جگہ نصب کیا جاتا ہے اور مچھر خود آ کر اس سے ٹکراتا ہے. تاہم اگر کسی جگہ ایسا آلہ میسر نہ ہو اور مچھروں کے شر سے بچنے کے لیے کوئی دوسرا جائز طریقہ کارآمد نہ ہو، یا کارآمد تو ہو مگر وہ انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ہو جیسے اسپرے اور دھواں وغیرہ، تو اس صورت میں مچھروں کے شر سے بچنے کے لیے ایسے آلے کا استعمال بھی درست ہوگا، کیونکہ موذی جانوروں کو مارنے کی اجازت ہے. محترم سامعین، چونکہ یہ آج کل کے موسم کے مطابق بہت ہی اہم مسئلہ ہے، تو تمام مسلمانوں کے ساتھ ان کو شیئر کریں، تمام مسلمانوں تک اس کو پہنچائیں تاکہ تمام مسلمانوں کو پتہ چل جائے کہ ٹھیک ہے، موذی چیز کو مارنا بھی شریعت میں جائز ہوتا ہے، لیکن اس کے مارنے کے بھی اپنے طریقے ہوتے ہیں. اس وجہ سے تمام مسلمانوں کو اس سے آگاہ رہنا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب کو اپنے حفظ اور امان میں رکھے، اپنے خصوصی دعاؤں میں یاد رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا.